بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج جنوری کی 15 تاریخ ہے اور سورۃ الفاتحہ کی ترجمانی کے حوالے سے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین پر گفتگو کریں گے۔ ایاک نعبد پر پہلے گفتگو ہو چکی ہے اور عبودیت، عبدیت اور عبادت، اس کے جو مختلف مفاہیم ہیں ان پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہم ایاک نعبد کے بعد و ایاک جو مستعان ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین جو ہے یہ عربی زبان میں اون سے لیا گیا، اون، عین واو نون۔ اون کا معنی ہوتا ہے کسی کی مدد کرنا، کسی کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دینا، جو کسی چیز میں نقص ہے، کمزوری ہے، اس کو دور کر دینا، اور جو کسی چیز کے لیے لازم ہے، یعنی جو ایک چیز دوسری چیز کے لیے لزوم کا جو مقام رکھتی ہے تو وہ لوازمات مہیا کر دینا اون میں شامل ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف آپ کے محکوم ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں، صرف آپ کی اطاعت اور حکم کی پابندی ہم پر واجب ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور فرد بشر کو اپنا حاکم نہیں مانتے، آقا نہیں مانتے، واجب الطاعہ نہیں مانتے۔ اور یہ جو مشن ہے، پروگرام ہے، ذمہ داری ہے، اس سے جو عہدہ برا ہونا ہے، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے، یہ بہت مشکل کام ہے، کٹھن فریضہ ہے۔ اس مشکل کام کو انجام دینے کے لیے، اس کٹھن فریضے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایاک نستعین، اس کے لیے جو وسائل ہیں، لوازمات ہیں، اس کی جو ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کی صرف ہم آپ ہی سے درخواست کرتے ہیں۔ آپ ہی کی جناب سے ہم مدد کے طالب ہیں، آپ ہی کے ہاں سے جو متعلقہ ضروری امداد ہے ہم اس کے طالب ہیں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، تو سوال یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو اعانت ہے، مدد ہے، یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کیا یہ آٹومیٹیکلی کوئی قوم کہہ دے اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں، تو اس کے نتیجے میں خود بخود اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ یا اس مدد کی کچھ شرائط ہے، لوازمات ہیں؟ قرآن حکیم نے اس کے لیے دو شرائط بیان کی ہیں، ایک صبر اور دوسرا صلات، کہ جو قوم، امت، جماعت اللہ تعالیٰ سے مدد کی طالب ہے، اعانت کی طالب ہے، وہ چاہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دست و بازو بنے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ صبر اور صلات سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے مدد کی طالب ہے تو لازم ہے کہ وہ اپنے ہاں الصلاۃ کا نظام قائم کرے۔ الصلاۃ کا جو نظام قائم کرے گی اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے پوری استقامت کے ساتھ، پوری اولو العزمی کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ اس کو قائم کرنے کے لیے کھڑی رہے گی، جدوجہد کرتی رہے گی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے مدد حاصل ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا پشتیبان ہوگا، حمایتی ہوگا، مددگار ہوگا، اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے منصور ہونے کا، اعلان ہونے کا مقام حاصل ہوگا۔
قرآن حکیم نے پہلے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ کہ یہ صبر اور صلاۃ سے یہ دو ذریعے ہیں، ان سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کرو، یعنی یہ دو کوالٹیز یا صفات اپنے اندر پیدا کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں منصور کرے گا۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے منصور ہونا، اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اعلان کا مقام حاصل کرنا، یہ ہے آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے خشوع شرط ہے۔ انہا لکبیرہ یہ بات بہت بڑی ہے، اور اس سے عہدہ برا کون ہوں گے؟ الخاشعین۔ اور خاشعین کون ہوتے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جنہیں یہ یقین ہو کہ آخر کار ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی یہ زندگی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ دوامی زندگی نہیں ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، یہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے، اور اس امتحان کے مرحلے سے کامیاب ہونے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام بجا لائیں، اس کے اوامر کی تعمیل کریں، اور اس کے نواہی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ تو لقاء الہی کا جو ہدف ہے، نصب العین ہے، وہ نصب العین بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ہمیں ضرورت لاحق ہوگی۔ کیوں کہ جب تک کوئی انسان کے سامنے آئیڈیل نہ ہو، نصب العین نہ ہو، تو مدد کا کیا معنی؟ مدد یعنی پہلے انسان اپنے گول اور آئیڈیل اور آبجیکٹو طے کرتا ہے، پھر اس آئیڈیل، آبجیکٹو یا نصب العین تک پہنچنے کے لیے وہ کاوش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، پھر کوشش و کاوش کے لیے نتائج و ثمرات پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو یہی فرمایا کہ مدد تمہیں حاصل ہوگی اگر تمہیں اپنی کامیابی کا یقین ہو اور اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے کا اور اس کی ملاقات کرنے کا تمہیں یقین ہو۔ یہاں تو یہ دو چیزیں شرط فرمائیں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور آگے جا کر سورہ البقرہ کی آیت 153 میں ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی جو معیت ہے، نصرت ہے، مدد ہے، یہ تمہیں حاصل ہوگی بشرطے کہ تم اپنے ہاں الصلاۃ کا نظام قائم کرو، اور صلاۃ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے مسلسل و پہم جدوجہد کرتے رہو، صبر کے ساتھ، یعنی ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، پامردی کے ساتھ، مردانگی کے ساتھ۔ اور آگے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے مدد حاصل کرنے والی قوم کی پہچان کیا ہے کہ وہ مستقل مزاج ہوتی ہے۔ وہ اپنا نصب العین جب ایک چیز کو ٹھہرا لے تو اس کے حصول کے لیے جسم و جان کی بازی لگا دیتی ہے، ہمت نہیں ہارتی، بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرتی، دو ہمتی کا مظاہرہ نہیں کرتی، آج ایک قدم آگے کل دو قدم پیچھے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ قوم ہوتی ہے جب سوچ سمجھ کر اپنا ایک نصب العین قرار دے لیتی ہے تو پھر جسم و جان کی ہر بازی اس کے اوپر لگا دیتی ہے۔ جس طرح کہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15 میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ایمان لے آئے، جب اللہ کو مان لیا اپنا آقا، جب اللہ کو مان لیا اپنا یعنی قانون دینے والا، نظام دینے والا، پالن ہار، نظام ربوبیت عطا کرنے والا، تو اور اس کے لیے اس کے رسول کو نمائندہ مان لیا، رسالت پر ایمان لے آئے، اور رسالت سے وہ منہاج سیکھ لیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کے قیام کا ہے، تو آگے فرمایا ثم لم یرتابوا، پھر وہ کبھی ڈاواں ڈول نہیں ہوئے کہ آج کچھ کل کچھ، پتہ نہیں تذبذب کا شکار ہو گئے، پتہ نہیں یہ راستہ صحیح ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں یہ منزل تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، پتہ نہیں راستے میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ تو ڈاواں ڈول ہونا جو ہے یہ منافقوں کی علامت ہے، مومنوں کی علامت نہیں ہے۔ ثم لم یرتابوا، اور آگے فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون،
اور پھر اپنے جسم اور جان کا ہر قطرہ، ہر ذرہ، ہر گوشہ وہ قربان کر دیا، انہوں نے لگا دیا انہوں نے اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے۔ اولئکم الصادقون، فرمایا کہ یہ لوگ، ایسی جماعت منزل مراد تک ضرور پہنچ کر رہتی ہے۔ تو یہاں ہم نے دو چیزوں کی وضاحت کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے جو نصرت ہے، مدد ہے، استعانت ہے، اعانت ہے، یہ ایسا نہیں ہے، اس کا کوئی قانون یا ضابطہ نہیں ہے۔ اس کے لیے قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد لینے کا جو پیمانہ ہے اس میں سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ صبر ہے، اور صبر نظام صلات کے قیام کے لیے ہے، اور نظام صلات کا قیام جو ہے وہ آخر کار جماعت کو، اہل ایمان کو آلون بناتا ہے، منصور بناتا ہے، اور جد و جہد اور جہاد جو ہے وہ اس کا ذریعہ ہے۔ تو جب انہوں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اے اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، اور آپ کی اس غلامی کے راستے کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم جد و جہد اور جہاد کریں گے، جانی جہاد، مالی جہاد، اور اے اللہ تو ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آنے دینا، ہمیں استقامت عطا کرنا، ہمیں قوت و طاقت سے نوازنا، ہم دو ہمتی کا، بزدلی کا، بد حوصلگی کا شکار نہ ہو جائیں، اور ہم تیرے راستے پر مسلسل ہم چلتے رہیں، جس طرف فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اے اللہ ہم تیری رضا کے حصول کے لیے قبر بستہ رہیں۔ تو یہی وہ ذریعہ ہے کہ جس سے کسی قوم کو یا امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے مدد حاصل ہوتی ہے، اور جب وہ مدد حاصل ہو جاتی ہے، جس طرح سورہ جو ہے الصف 61 سورہ جو ہے اس میں حواریون کے بارے میں فرمایا کہ پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، تم اللہ کی مدد لینا چاہتے ہو تو پہلے تم اللہ کے مددگار بنو۔ اللہ کے مددگار بننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام حیات تمہارے لیے منتخب کیا ہے، اس نظام حیات کو اپنا نصب العین بناؤ، منشور بناؤ، اس کے لیے جد و جہد کرنے کا اعلان کرو، عزم کرو، کمٹمنٹ کرو، کونوا انصار اللہ۔ اور اس کی مثال دی، جیسا کہ مسیح ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری اللہ، اللہ کے دین کو، نظام کو غالب کرنے کے لیے، نوع انسانی کو مشکلات سے نجات دینے کے لیے، نوع انسانی کو فرعون، حامان اور قارون کے طاغوت سے، استبداد سے، ظلم سے نجات دلانے کے لیے کون میرا مددگار ہوتا ہے، بنتا ہے؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں آپ کے ساتھی اللہ کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے۔ تو آگے فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، نتیجتاً بنی اسرائیل میں دو جماعتیں ہو گئیں، ایک انکار کرنے والے اور ایک اقرار کرنے والے، ایمان لانے والے، یقین کرنے والے۔ تو آخر کار کیا ہوا؟ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، آخر کار اللہ دست و بازو بن گیا ایمان والوں کا، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہ غالب آ گئے۔ کن پر غالب آ گئے؟ اپنے مخالفین پر، دشمنوں پر، انسانیت کے دشمنوں پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ جب کسی قوم کو حاصل ہوتی ہے تو وہ اپنا تمکن قائم کر لیتی ہے، استخلاف قائم کر لیتی ہے، حکومت قائم کر لیتی ہے، اسے حیات عرضی میں جنات تجری من تحت الانہار کی وراثت ملتی ہے، ملکیت ملتی ہے، وہ حکومت و اقتدار کے مالک بن جاتے ہیں، غلامی، محکومی، محتاجی اور اس طرح کی جتنی روسیائیاں اور سیاہ بختیاں ہیں وہ ساری اس کے ان سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پر اہل ایمان نے اپنے نصب العین کا ذکر کیا، اور وہ نصب العین یہ فرمایا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر رہیں گے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا آقا اور حاجت روا اور مشکل کشا اور قانون اور نظام دینے والا نہیں مانیں گے، اور اس پروگرام کو غالب کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سے مدد طلب کریں گے،
اور اللہ تعالیٰ کے ہم مدد طلب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم الصلاۃ کے نظام کو قائم کریں گے، اور الصلاۃ کا نظام جو ہے اس کو قائم کرنے صبر، ہمت اور استقامت سے کام لیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر، ہمت اور استقامت سے کام لینے والوں کا دست و بازو بنتا ہے۔ تو اس طرح ہم ایاک نستعین پر آج کی اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔